الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم. جمعے کے دن کے اندر اللہ رب العزت نے بہت بڑی فضیلت رکھی ہے. سب سے پہلے جمعے کے دن جو بنی آدم کی تخلیق ہوئی، جو کائنات کے اندر اس ماحول کو سجایا گیا، دنیا کا نظام اپنایا گیا، دنیا کے اندر اول البشرین جس انسان کی پیدائش ہوئی وہ جمعے کے دن ہوئی. سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش جو ہے زمین پہ آنا جمعے کے دن ہے. تو سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں بات آ گئی. بات تو چل رہی تھی جمعے کی فضیلت کی، تو اس میں سب سے پہلے جمعے کی فضیلت یہ کہ سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش جمعے کے دن ہوئی. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے اندر سے نکالا گیا، جمعے کا دن تھا. سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو جب خواب کے اندر ذبح کرنے کا حکم ملا، جب ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گئے تو چھری کے نیچے سے بچنا وہ جمعے کا دن تھا. اسی طرح بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جمعے کے دن بہت بڑی فضیلت ہے. جمعے کے دن سورۃ کہف کی تلاوت کرنی چاہیے. جو شخص جمعے کے دن سورۃ کہف کی تلاوت کرتا ہے تو اگلے جمعے تک یعنی ایک ہفتے تک اس کے جو پیچھے والے ہوتے ہیں یا ایک ہفتے آگے آنے والے گناہ یعنی اس کے سابقہ گناہ جو ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی جمعے کے دن کی فضیلت سے اس سورۃ الکہف کی برکت سے ان سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اور یاد رکھیے یہ جو گناہ معاف ہوتے ہیں یہ صغیرہ گناہ معاف ہو رہے ہیں. جو فضیلت کی وجہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں وہ صرف صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں. اکبر الکبائر گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے. جس طرح غیبت کرنا، اسی طرح احادیث میں آیا ہے
اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا. دیکھیں معاشرے کے اندر زنا بہت بڑا سخت جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے. ایک مرتبہ اسی طرح معاشرے کے اندر زنا بہت بڑا گناہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت گناہ ہے. غیبت کرنا، کسی بھائی کا شکوہ کرنا، تانا زنی کرنا، کسی پہ بہتان باندھنا، یہ بہت بڑے گناہ ہیں. ہم ان کو معمولی سمجھتے ہیں، ان گناہوں کو گناہ ہی نہیں سمجھتے. اب دیکھیں زنا کے اندر جو حکم آیا ہے، اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ زنا کے قریب نہ جاؤ. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم عنہم اجمعین کا محفل لگا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی محفل کے اندر موجود تھے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، مومن بندہ بدکار ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا بالکل، مومن بدکار ہو سکتا ہے. پھر صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، مومن برا ہو سکتا ہے، فحاشیہ ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا جی ہاں ممکن ہے، ان قریب وہ ان سے بچ جائے گا، مومن ہو سکتا ہے. پھر صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، مومن زانی ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ممکن ہے، مومن زانی بھی ہو سکتا ہے. پھر صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، مومن بندہ جھوٹ بول سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہرگز نہیں، مومن کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا. مومن انسان جھوٹ نہیں بول سکتا، باقی سارے عیب اس کے اندر پائے جاتے ہیں. دھوکہ نہیں دے سکتا کسی کو، مکر فریب نہیں کر سکتا، جھوٹ نہیں بول سکتا. جھوٹ بولنے والا انسان کبھی مومن نہیں ہوتا. اور اسی طرح جمعے کے دن کے اندر سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش کس طریقے سے ہوئی، آئیے ذرا قرآن کے حوالے سے پوچھتے ہیں. سورت کا نام سورت المؤمنون ہے، 18واں پارہ، پہلا رکوع. اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی مومنوں کی صفات بیان کر رہے ہیں اور مومنوں کی کامیابی کو بیان کر رہے ہیں اور مومنے کی پیدائش کی ابتدا کو بیان کر رہے ہیں. اللہ اکبر. فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَا النُّطْفَةَ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، البتہ ہم نے پیدا کیا. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں البتہ تحقیق، پکی بات ہے، پختہ بات ہے. قد تحقیق کے لیے آتا ہے، تحقیق کے معنی کے اندر ہوتا ہے کوئی آدمی یا کوئی بشر اپنا دعویٰ کرتا ہے تو اس سے پہلے وہ اپنی دعوے کی ابتدا بیان کرتے ہوئے اپنی بات کو مزید پختگی کی طرف لے جاتے ہوئے اپنے دعوے کے اندر ابتدا کے اندر ایسی بات کو لائے گا جو اس کے دعوے کو پختہ کرنے والی ہوگی، پختگی کی طرف دلیل ہوگی. اسی طرح جو کائنات کا بادشاہ شہنشاہ ہے وہ اپنا دعویٰ کر رہا ہے ہم نے انسان کو پیدا کیا. انسان کے جو اول البشریت ہے
جو سب سے پہلے انسان ہے سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا انسان کو من سلالۃ من طین، مٹی سے، گارے سے پیدا کیا، بجنے والی مٹی سے، مطلب جس طرح گارا بنایا جاتا ہے اس گارے کے اندر سے ہم نے بنی آدم کو پیدا کیا، حضرت آدم کو پیدا کیا، تمام انسانیوں کی مخلوقات، تمام انسانیت کو ہم نے اس مٹی سے پیدا کیا، جو مٹی کا خلاصہ ان کا باپ حضرت آدم علیہ السلام ہے، ہم نے ان کو گارے سے پیدا کیا۔ اس کے بعد اے انسان تیرا نقشہ بنایا، اور دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، اے انسان تیرے اوپر ایک ایسا وقت گزرا ہے، تیرے اوپر ایک ایسا زمانہ گزرا ہے جس کے اندر تیرا نام و نشان نہ تھا، تیرا وجود نہ تھا، جس زمانے میں تیرا جسم نہ تھا، تو نہ تھا، تجھ سے نہ تھا، کچھ بھی نہ تھا، اس وقت سے میں اللہ تھا، اول الآخر الظاہر الباطن میں ہی تھا۔ میں نے اے انسان تیرے اوپر ایک ایسا زمانہ گزرا، تیرا مادہ نہ تھا، تیرا جسم نہ تھا، تجھے شعور نہ تھا، تجھے پتہ نہ تھا، علم نہ تھا، وجود نہ تھا، حتیٰ کہ تیرے دیگر حصوں کے کوئی اعضاء نہ تھے۔ اور مفسرین اکرام اس کی تفسیر میں یوں بھی لکھتے ہیں تیرا ماں باپ نہ تھا، تیرا ماں باپ کے خاندان قبیلے کا کوئی آدمی نہ تھا۔ دوسرے مقام پر اللہ فرماتی ہیں جب تیرا کوئی نہ تھا، تو نہ تھا، پھر ہم نے تجھے پیدا کیا، تو اپنی پیدائش کو تو دیکھ ذرا، ثم جعلنا النطفة في قرار مكين، اے انسان تجھے ایک نطفے سے پیدا کیا، وہ نطفہ جو تیرے جسم پہ لگ جائے جسم ناپاک ہو جاتا ہے، جو تیرے کپڑوں پہ لگ جائے کپڑے دھونے پڑتے ہیں، تیری تخلیق تو دیکھ۔ اور اسی طرح جب یہ باتیں اللہ اپنا دعویٰ کر رہا ہے اے انسان فی قرار مکین، تیرے اس نطفے کو ہم نے تیری ماں کے رحم کے اندر ٹھہرایا، تیری تخلیق کو پیدا کیا، تجھے خوبصورت بنایا۔ اللہ فرماتے ہیں تو یوں ہی نہیں بن گیا بلکہ ہم نے تیرے اوپر پوری نگہبانی کی ہے۔ ثم خلقنا النطفة علقة، اے اللہ جی آپ نے نطفے سے کیسے بنایا؟ اللہ فرماتے ہیں ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة، ہم نے پیدا کیا نطفے کو گوشت کے اندر، گوشت کا لوتھڑا بنایا، فخلقنا العلقة مضغة، پھر ہم نے اس لوتھڑے کو ہڈیوں کے اندر تبدیل کیا، بلکہ ہم نے اس لوتھڑے سے ایک بوٹیاں بنایا، ہم نے بوٹی بنائی، فخلقنا المضغة عظاما، پھر ہم نے اس لوتھڑے سے اس بوٹی سے ہم نے ہڈیاں بنائی، پھر ان ہڈیوں پر ہم نے گوشت چڑھایا، فکسونا العظام لحما، پھر ہم نے تیری پختگاہ ہڈیوں کو بنایا، تیرے جسم کے اندر پختگاہ گوشت کو بنایا، پھر اسی طرح ہم نے تیرا پورا کامل جسم بنا لیا، تیرا پورا کامل ڈھانچہ بنا لیا، پھر ہم نے اپنی طرف سے ایک روح پھونک دی، جب تیرے اندر ہم نے اپنا روح کو پھونکا، ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم نے تیری ایک دوسری تخلیق کو پیدا کیا، فتبارک اللہ احسن الخالقین، جب مٹی سے بنانے والا اللہ، ثم جعلنا النطفة فی قرار مکین، پھر ماں کے رحم کے اندر نطفہ ٹھہرانے والا اللہ، ثم خلقنا النطفة علقة، پھر اس
نطفے سے گوشت کا لوتھڑا بنانے والا اللہ، اس لوتھڑے سے بوٹیاں بنانے والا اللہ، ان بوٹیوں کے اوپر گوشت چڑھانے والا اللہ، ان گوشتوں کے اوپر ہڈیاں بنانے والا اللہ، جب یہ ساری صفات کا مالک اللہ، تو فتبارک اللہ احسن الخالقین، وہ برکتیں دینے والا اللہ، ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں، درباروں پہ جانے کی ضرورت نہیں، مندروں میں جانے کی ضرورت نہیں، بلکہ اسی اللہ کے در پہ جانا پڑے گا جو اللہ اتنی خوبصورت انداز سے پیدا کرنے والا، احسن الخالقین۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے انسان، میں نے تیری خوبصورت، تیری بہت حسین تخلیق کی ہے، اپنی آنکھوں کے سامنے کی، اپنے قدرت کے ہاتھوں سے کی۔ اللہ نے کسی چیز کی قسمیں نہیں اٹھائی، اللہ تو وحدہ لا شریک ذات ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں، اللہ کے اوپر سوال و جواب نہیں کیے جاتے۔ پھر اللہ اے انسان تیرے حسن پہ 4 قسمیں اٹھا کر تیری خوبصورتی کے اندر مزید اضافہ لا رہا ہے کہ اے میرا بندہ، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے قسم ہے تین کی، مجھے قسم ہے زیتون کی، مجھے قسم ہے امن والے شہر بیت اللہ کی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اے انسان، دنیا میں نے کوئی چیز بھی ایسی خوبصورت پیدا نہیں کی جتنا تجھے خوبصورت میں نے بنایا۔ اللہ فرماتے ہیں جب تجھے خوبصورت بنانے والا میں ہوں، پھر تو آ میرے ساتھ ایک سودا کر لے، میرے ساتھ تجارت کر لے، جس کے اندر جو ہمارا ہدف ہے، ہدف کی طرف جو ہمارا سبق ہے اس کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں انسان تو آ ہمارے ساتھ سودا کر لے۔ اللہ جی کیسا سودا کروں، کس طرح سودا کروں؟ اللہ فرماتے ہیں اے میرا بندہ، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والیو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب تمہیں بلایا جائے، نماز کی طرف بلایا جائے، جب الصلاۃ کا آواز لگایا جائے، جب اللہ اکبر کی گونج اٹھے، تو کیا کر؟ اللہ فرماتے ہیں فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، جب تجھے جمعے کی طرف، اس سے نودی للصلاۃ سے مطلق نمازیں مراد ہے، بعض مفسرین نے اس سے خاص جمعہ بھی لیا ہے، لیکن یہ حکم جو ہے وہ مطلق ہے، عام ہے، خاص جمعے کے لیے ہو یا نمازوں کے لیے ہو، دیگر نمازوں کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، اے میرا بندہ جب یہ کام ہو جائے، جب اذان مل جائے، تو بھاگ لے، اللہ کی طرف دوڑ لے، اللہ کے ذکر کی طلب، یعنی وَذَرُوا الْبَيْعَ، چھوڑ دے اپنی خرید و فروخت کو، چھوڑ دے اپنے کاروبار کو، چھوڑ دے اپنی کھیتی باڑی کو، چھوڑ دے اپنی تجارت کو۔ اللہ فرماتے ہیں یہ میرے ساتھ تجارت کر لے، کچھ وقت میرے ساتھ سودا کر لے، اس سودے کے اندر ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اس سودے کے اندر جو تم میرے ساتھ کرنے لگا ہے، چاہے میں تجھے ہمیشہ کے لیے نہیں کہتا کہ خرید و فروخت چھوڑ دے، کھیتی باڑی کو چھوڑ دے، باغات کو چھوڑ دے، گھر بار کو چھوڑ دے، ہمیشہ کے لیے نہیں، اے میرا بندہ چند منٹ کے لیے چھوڑ دے، 5 منٹ کے لیے چھوڑ دے، وقت پہ نماز کو ادا کر لے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، میں نے اے میرا بندہ تیرے اوپر مقررہ وقت پر نمازوں کو فرض کیا، جب تو اپنے مقررہ وقت پر نمازوں کو ادا کرے گا تو یہ تیرے لیے ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اے میرا بندہ یہ تیرے لیے بہتری ہے، حالانکہ تجھے اس کا علم نہیں ہے، تو اس کو جانتا نہیں ہے، یہ تیرے لیے بہت بڑا نفع کا سودا، جب تو یہ نفع ادا کر لے،
جب تو نماز کو پورا کر لے، نماز کو ادا کر لے، جمعے کو ادا کر لے، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا قُضِيَ، جب تو نماز کو پورا کر لے، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اے میرے بندو جب نماز کو پورا کرو پھر دوڑ پڑو اللہ کی زمین کے اندر، وَابْتَغُوا، تلاش کرو تم اللہ کے فضل کو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور یاد کرتے رہو اللہ کو بہت زیادہ تاکہ تم فلاح کو پا جاؤ، فلاح تک پہنچ جاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ جب یہ سارے کام تو اللہ کے لیے کرے گا، جب تو اپنی کھیتی باڑی چھوڑے گا، اپنی تجارت کو چھوڑے گا، اللہ تیری اس کھیتی باڑی کے اندر بھی ایسی برکتیں عطا کرے گا، تجارت کے اندر تجھے ایسے نفع عطا کرے گا، تجارت کے اندر تجھے ایسا مال کرے گا۔ واللہ خیر الرازقین، تو رزق کی وجہ سے پریشان نہ ہونا، رزق تو اللہ کے ذمہ ہے، رزق دینے والا اللہ، رزق کا وعدہ بھی اسی کے اوپر ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا۔ اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ تو ہرگز پریشان نہ ہونا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے جانوروں کو پیدا کیا زمین کے اندر تمہارے لیے، تیرے نفع کے لیے جانوروں کو بچھا دیا تاکہ تو ان پہ سواریاں اختیار کرتے۔ اللہ رزقها، ہمارے لازم ہے، اللہ فرماتے ہیں ہمارے اوپر ہے، رزقها واحد متکلم کا صیغہ ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ ہمارے لیے، یہ رزق ہمارے لیے، اس کو ہم ہی عطا کرنے والے ہیں، رزق کی وجہ سے تو پریشان نہ ہونا، اس کا ہم نے ذمہ لے لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی احادیث مبارکہ ہے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے جب کوئی بندہ رزق کی وجہ سے پریشان ہو، اسی طرح جو کوئی بندہ رزق کی وجہ سے پریشان ہو، صبح کے وقت صحرا میں آ جایا کرے، صبح کے وقت صحرا میں آ جایا کرے، پھر شام کے وقت آ جایا کرے، صبح کے وقت صحرا میں آ کر آسمان کی طرف دیکھے، اڑتے پرندوں کو دیکھے، بخاری کے اندر احادیث موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب کوئی بندہ صحرا کے وقت صحرا میں آ کر پرندوں کو دیکھے گا، پھر ان پہ غور کرے، سوچو بچار کرے، فکر کرے کہ یہ پرندے صبح جو جا رہے تھے خالی پیٹ تھے، فرمایا ان کی کوئی کھیتی باڑی نہیں ہے، ان کی کوئی پیشہ ور نہیں ہے، ان کی کوئی نوکری نہیں ہے، ان کی کوئی جزاتے نہیں ہیں، ان کا کوئی باغات نہیں ہے، محلات نہیں ہیں، یہ جھونپڑیوں میں نہیں رہتے، یہ تو گھونسلوں میں رہتے ہیں، درختوں پہ رہتے ہیں، جہاں رات آ جائے وہیں کر لیتے، جہاں دن آ جائے وہیں دن کر لیتے۔ فرمایا شام کے وقت جب دیکھے وہ خوشی سے آ رہے ہوتے ہیں، اپنی پروازیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ رزق کی وجہ سے کبھی وہ ذخیرہ اندوزی نہیں کرتے، کبھی کوئی ان کی فیکٹریاں نہیں ہیں، کوئی ان کے گندام نہیں بھرے ہوئے، فرمایا وہ صبح کے وقت خالی پیٹ جاتے ہیں، شام کے وقت اللہ ان کو رزق عطا کر دیتا ہے، وہ شام کے وقت اپنا حصے کا رزق لے کر اپنی اڑان اپنے وطن کی طرف واپس کرتے ہیں۔ دوسری احادیث کے اندر اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان الرزق لیطلب العبد کما یطلب اجلہ، رزق کی وجہ سے کوئی بندہ پریشان نہ ہو، جو بندہ رزق کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے اسے یہ میری طرف سے اللہ کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں احادیث سنا دینا۔ آپ فرماتے ہیں ان الرزق لیطلب العبد کما یطلب اجلہ، بے شک رزق ہر اس انسان کے پیچھے
ایسے دوڑتا ہے جیسے اس کے پیچھے موت دوڑتی ہے۔ جس طرح موت سے کوئی بچ نہیں سکتا، موت کسی کو چھوڑنے والی نہیں ہے، اسی طرح وہ رزق اس کے پیچھے ایسے ہی دوڑتا ہے جیسے اس کے پیچھے موت دوڑتی ہے۔ جس طرح ہر دن اس کا موت کے قریب جا رہا ہے، اپنے وقت کے قریب جا رہا ہے، اسی طرح اللہ فرما رہے ہیں، اللہ کے محبوب پیغمبر، کہ اللہ اسے اسی طرح رزق بھی عطا کر رہے ہیں۔ جس طرح وہ موت کے قریب ہوتا جا رہا ہے، اسی طرح اس کو رزق بھی اس کے پیچھے دوڑ رہا ہے، جس طرح اس کے پیچھے موت دوڑ رہی ہے۔ رزق کی وجہ سے پریشان نہ ہونا، تم اللہ کے کام کر دو، اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ فرماتی ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين۔ اے میرا بندہ، میں نے تجھے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، میں نے جنوں اور انسان کو اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا، باقی ان کے اخراجات وہ اپنی ذمہ داری میں لے لیے۔ جو بندہ میری مان کر چلتا ہے، میرے محبوب کے طریقوں پہ چلتا ہے، وہ اس کا رزق وہ میں نے اپنے ذمہ لے لیا۔ باقی کوئی بندہ رزق کی وجہ سے اس طرح بھی پریشان نہ ہو کہ دیکھیں جو غیر مسلم ہیں وہ تو بڑے مالدار ہوتے ہیں، امیر ترین ہوتے ہیں، جو مسلمان ہیں اہل اسلام جو بالکل اس کی زندگی گزار رہے ہیں، مطلب جن کے اندر عائش کی زندگی نہیں ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ ہے، جس طرح قیدی جیل کے اندر اپنی زندگی مرضی کی زندگی نہیں گزار سکتا، اسی طرح دنیا میں یہ مومن اپنی مرضی کی زندگی گزار نہیں سکتا، اپنی خواہشات کے پیچھے چل نہیں سکتا، اپنی خواہشات کی پیروی نہیں کر سکتا، اپنی نفس کی پیروی نہیں کر سکتا، بلکہ وہ اللہ کے حکموں کو مان کر چلتا ہے، محبوب کے طریقوں پہ اپنا کے چلتا ہے، مدنی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنا کر چلتا ہے۔ فرمایا یہ بندہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دنیا میں بھی کامیاب ہو گیا، جو محدود زندگی ہے آخرت والی زندگی کے اندر بھی اس آدمی کے لیے فلاح ہے، کامیابی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔